خوش آمدید آج کی اس گفتگو میں۔ آج ہم ایک بہت ہی آپ کہہ لیں اہم اور دلچسپ موضوع پر بات کریں گے، سورۃ الفیل۔ جی، وہ سورت جو ہاتھی والوں کا قصہ بیان کرتی ہے۔ بالکل، ہم کوشش کریں گے کہ اس کے نزول کا پس منظر سمجھیں، اس میں جو واقعہ بیان ہوا ہے اسے دیکھیں اور اس کے پیچھے جو گہرا پیغام ہے اس پر غور کریں۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے مکہ سے۔ وہاں ایک عجیب سی صورتحال ہے۔ شہر میں ایک خوف کی فضا ہے، لوگ گھبرائے ہوئے ہیں، کچھ لوگ تو شہر چھوڑ کر پہاڑوں کی طرف بھی جا رہے ہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ ایک بہت بڑی فوج، بہت طاقتور فوج مکہ کی طرف بڑھ رہی تھی، اور لگتا تھا کہ مکہ والے اس کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ جی بالکل۔ اس صورتحال کے جو مرکزی کردار ہیں وہ بھی کافی واضح ہیں۔ ایک طرف تو یمن کا حاکم ہے ابرہہ الاشرم۔ جی، ابرہہ الاشرم، اور اس کے پاس اس زمانے کے حساب سے دیکھیں تو بہت طاقتور فوج تھی، جس میں وہ جنگی ہاتھی بھی تھے، جو ایک خاص بات تھی۔ دوسری طرف مکہ کے لوگ ہیں جو بظاہر تو بالکل بے بس نظر آ رہے تھے، اور خانہ کعبہ، اور سب سے اہم خانہ کعبہ، جس کی حفاظت کا سوال تھا، اور پھر ظاہر ہے اللہ کی مدد۔ تو یہ پس منظر ضروری ہے سورت کو سمجھنے کے لیے۔ بالکل، یہ بنیاد ہے اس کی۔ اچھا، تو یہ سب شروع کیسے ہوا؟ ابرہہ کا ارادہ کیا تھا آخر؟ یہ قصہ اصل میں یمن سے شروع ہوتا ہے۔ ابرہہ نے صنعا میں ایک بہت بڑا، بہت شاندار قسم کا گرجا گھر بنوایا تھا۔ الکلیس نام تھا اس کا؟ جی، الکلیس، اور اسے خوب سجایا تھا، سونے سے، چاندی سے، قیمتی پتھروں سے۔ مقصد یہ تھا کہ عرب قبائل جو حج کے لیے مکہ جاتے ہیں نا، وہ کعبہ کے بجائے ادھر آئیں، اس گرجا گھر کی طرف۔ یعنی وہ کعبہ کی مرکزیت ختم کرنا چاہتا تھا۔ بالکل، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ لوگوں کے دل میں کعبہ کا احترام، اس کی محبت، وہ تو صدیوں سے تھی۔ تو اس کی کوشش ناکام ہو گئی؟ جی، جب اس نے دیکھا کہ لوگ تو اب بھی کعبہ ہی جا رہے ہیں، اس کی طرف کوئی نہیں آ رہا، تو اسے بہت غصہ آیا، اس کے تکبر کو ٹھیس پہنچی۔ اچھا؟ کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ کسی عرب نے اس کے گرجا گھر کی بے حرمتی بھی کر دی تھی، جس سے وہ اور بھڑک اٹھا۔ تو پھر اس نے کیا فیصلہ کیا؟ اس نے فیصلہ کیا کہ میں اس کعبہ کو ہی گرا دوں گا، استغفر اللہ، تاکہ لوگوں کی توجہ کا مرکز ہی نہ رہے۔ تو یہ سارا معاملہ اس کی اپنی انا کا مسئلہ بن گیا تھا؟ جی، بڑی حد تک صاف ظاہر تھا کہ اسے اپنی طاقت پر بڑا یوں سمجھیں گھمنڈ تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ میں اپنی فوج سے سب کچھ بدل سکتا ہوں، مقدس مقام کو بھی ختم کر سکتا ہوں۔ پھر وہ نکلا اپنی فوج لے کر، ہاتھیوں سمیت۔ جی، اور ہاتھی اس زمانے میں ایک بڑی فوجی طاقت سمجھے جاتے تھے۔ مکہ والوں کے لیے تو یقیناً بہت پریشانی کی بات ہوگی۔ بہت زیادہ۔ وہ فوجی لحاظ سے تو بالکل کمزور تھے۔ جب ابرہہ کا لشکر قریب آیا تو لوگوں میں شدید خوف پھیل گیا۔ وہی جو ہم نے شروع میں بات کی کہ لوگ پہاڑوں میں چلے گئے۔ جی، اور اسی صورتحال میں وہ مشہور واقعہ پیش آیا حضرت عبد المطلب کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا۔ ہاں، وہ اونٹوں والا واقعہ۔ جی، جب ابرہہ کے سپاہی عبد المطلب کے کچھ اونٹ پکڑ کر لے گئے تھے تو وہ خود گئے ابرہہ کے پاس؟ ہاں، وہ ابرہہ کے پاس گئے اپنے اونٹ واپس مانگنے۔ ابرہہ بڑا حیران ہوا، شاید طنز بھی کیا کہ میں تو تمہارا کعبہ گرانے آیا ہوں، جو تمہاری عزت کا مرکز ہے، اور تمہیں اپنے چند اونٹوں کی فکر پڑی ہے۔ اس پر ان کا جواب کیا تھا؟ ان کا جواب بہت گہرا ہے۔ انہوں نے کہا، اونٹ میرے ہیں، ان کا مالک میں ہوں، میں انہیں لینے آیا ہوں۔ اور کعبہ؟ رہا یہ گھر یعنی کعبہ، تو اس کا ایک مالک ہے، اس کا رب ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے! یہ بظاہر سادہ سا جواب ہے، لیکن اس میں توکل علی اللہ کا ایک زبردست سبق ہے۔ یعنی اپنی ذمہ داری بھی پوری کی جی، اور معاملہ اللہ پر بھی چھوڑ دیا۔ بالکل، انسان کی اپنی کوشش اور اللہ پر بھروسہ۔ واقعی یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ اچھا، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ فوج آگے بڑھی؟ اگلی صبح جب ابرہہ نے حکم دیا کہ چلو کعبہ پر حملہ کرو، تو ایک بالکل ہی غیر متوقع بات ہوئی۔ کیا؟ اس کا جو سب سے بڑا ہاتھی تھا لشکر میں، کچھ روایتوں میں اس کا نام محمود بھی آیا ہے۔ جی، محمود؟ وہ لشکر کے آگے تھا۔ جب اسے کعبہ کی طرف بڑھنے کو کہا گیا تو وہ وہیں بیٹھ گیا، آگے بڑھا ہی نہیں۔ بیٹھ گیا؟ جی، بیٹھ گیا۔ اسے اٹھانے کی بہت کوشش کی، مارا پیٹا بھی، لیکن جب بھی اس کا منہ کعبہ کی طرف کرتے وہ بیٹھ جاتا۔ اور دوسری طرف؟ اگر اس کا رخ کسی اور طرف، مثلا واپس یمن کی طرف موڑتے تو فوراً چل پڑتا۔ سبحان اللہ، یہ تو واضح نشانی تھی۔ بالکل، یہ ایک کھلا اشارہ تھا کہ اس مہم کو اللہ کی تائید حاصل نہیں ہے، یہ قدرت کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ حیرت انگیز بات ہے کہ ایک جانور اس گھر کی حرمت کا لحاظ کر رہا ہے۔ جی،
اور انسان اسے گرانے پر تلا ہوا ہے۔ یہ بھی غور طلب پہلو ہے۔ تو ہاتھی تو رک گیا، پھر کیا ہوا؟ پھر آسمان پر سمندر کی طرف سے پرندوں کے جھنڈ نظر آنے لگے۔ پرندے؟ جی پرندے، طیرن ابابیل قرآن کہتا ہے، یعنی جھنڈ کے جھنڈ، گروہ در گروہ۔ یہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ایک خاص فوج تھی۔ اور ان کے پاس کیا تھا؟ وہ کنکریاں؟ جی ہاں، ہر پرندے کے پاس چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں، چونچ میں اور پنجوں میں۔ قرآن کہتا ہے بحجارۃ من سجیل، یعنی پکی ہوئی مٹی کے سخت پتھر۔ تو انہوں نے وہ کنکریاں برسانی شروع کر دیں؟ جی، ابرہا کی پوری فوج پر، ان ہاتھیوں پر، ان سپاہیوں پر۔ ان چھوٹی سی کنکریوں سے کیا ہوا ہوگا؟ وہ دیکھنے میں چھوٹی تھیں، بظاہر بالکل معمولی، لیکن ان کا اثر تباہ کن تھا۔ تباہ کن؟ جس فوجی کو یا ہاتھی کو وہ لگتی تھی، اس کے جسم کو چیرتی ہوئی نکل جاتی تھی یا شدید زخمی کر دیتی تھی۔ اللہ اکبر! کچھ ہی دیر میں وہ جو اتنا بڑا طاقتور لشکر تھا، وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ وہ آیت یاد آ رہی ہے، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح۔ بالکل، فجعلہم کعصف مأکول۔ اللہ نے انہیں ایسا کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا روندا ہوا بھوسا، بالکل بے وقات۔ یہ تو واقعی اللہ کی قدرت کا ایک عجیب مظہر ہے۔ اب آتے ہیں سورہ فیل کی طرف، جس نے اس واقعے کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ پہلی آیت ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ جی، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ یہاں خطاب اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن اصل میں یہ مکہ کے ان لوگوں سے، قریش سے سوال ہے جو اس واقعے کو جانتے تھے۔ بلکہ ان میں سے کئی نے شاید دیکھا بھی ہو یا اپنے بڑوں سے سنا ہو۔ بالکل، تو یہ سوال پوچھنا نہیں ہے بلکہ یاد دلانا ہے، ایک ثبوت پیش کرنا ہے جس کا وہ انکار نہیں کر سکتے تھے۔ یعنی دیکھو تمہارے رب نے اتنی بڑی طاقت کا کیا حشر کیا تھا۔ پھر دوسری آیت الم یجعل قیدہم فی تضلیل۔ کیا اس نے ان کی تدبیر کو ناکام نہیں کر دیا؟ یہاں لفظ قید بڑا اہم ہے۔ یعنی صرف حملہ نہیں بلکہ ایک گہری چال، ایک منصوبہ بندی۔ جی، یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی، اور تضلیل کا مطلب ہے اسے بھٹکا دینا، گمراہ کر دینا، بالکل ناکام اور بے اثر کر دینا۔ تو اللہ نے ان کی پوری پلاننگ کو ہی نیست و نابود کر دیا۔ بالکل، ان کا مقصد، ان کی فوج، ان کا غرور، سب کچھ ناکام ہو گیا۔ تیسری آیت وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ۔ اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے۔ یہاں ابابیل پر ہم نے بات کی کہ یہ کسی خاص پرندے کا نام نہیں ہے۔ ہاں، مطلب گرو در گرو، پے در پے، جی، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ایک غیر معمولی فوج۔ اور ان کا ہتھیار؟ چوتھی آیت ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر پکی ہوئی مٹی کی کنکریاں مار رہے تھے۔ سجیل یعنی سخت پکی ہوئی مٹی کے پتھر۔ یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ اتنی معمولی چیز سے اتنا بڑا کام لیا۔ یقیناً یہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ کے لیے اسباب ظاہری طاقت کے محتاج نہیں۔ اور آخری 5ویں آیت فجعلہم کعصف مأکول۔ پھر انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ عصف مأکول یعنی وہ بھوسا جسے جانور کھا کر، چبا کر، روند کر بے قیمت کر دیتے ہیں۔ یہ ان کی تباہی اور ذلت کی انتہا کو ظاہر کرتا ہے۔ بالکل، وہ جو اتنی شان و شوکت سے آئے تھے، ان کا انجام یہ ہوا، کچلے ہوئے بھوسے جیسا۔ یہ تو آیات کی وضاحت ہو گئی۔ اب یہ بتائیں کہ یہ سورت نازل کب ہوئی تھی؟ اس کا فوری پس منظر کیا تھا مکہ میں؟ زیادہ تر علماء کا یہی کہنا ہے کہ یہ سورت مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت دے رہے تھے اور مکہ کے سردار قریش آپ کی سخت مخالفت کر رہے تھے۔ اچھا، وہ اپنی تعداد، اپنی دولت، اپنی طاقت اور خاص طور پر کعبہ کے متولی ہونے پر بہت فخر کرتے تھے، اور مسلمانوں کو کمزور سمجھتے تھے۔ جی بالکل، انہیں بے حیثیت سمجھتے تھے۔ تو یہ سورت ان کے لیے ایک طرح کی وارننگ تھی؟ بالکل، اس میں دو پہلو تھے۔ ایک طرف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو مٹھی بھر مسلمان تھے ان کو تسلی دینا کہ اللہ پہلے بھی اپنے گھر کی حفاظت کر چکا ہے، وہ تمہیں بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ جی، اور دوسری طرف قریش کو ایک سخت تنبیہ تھی کہ تم جس طاقت اور کعبہ سے نسبت پر اتنا غرور کر رہے ہو، یاد کرو کہ تم سے کہیں زیادہ طاقتور فوج جب آئی تھی تو اللہ نے اس کا کیا حشر کیا تھا۔ اگر تم حق کی مخالفت سے باز نہ آئے تو تمہارا انجام بھی ابرہا جیسا ہو سکتا ہے۔ اللہ کو تمہاری طاقتوں کی کوئی پرواہ نہیں۔
اور چونکہ یہ واقعہ ان کی اپنی تاریخ کا حصہ تھا جسے وہ جانتے تھے، بلکہ سالوں کا حساب بھی عام الفیل سے رکھتے تھے۔ بالکل بالکل، اس لیے یہ ان کے لیے ایک ایسی دلیل تھی جسے رد کرنا ممکن نہیں تھا، بہت مؤثر یاد دہانی تھی۔ تو خلاصہ کیا نکلتا ہے اس پورے واقعے سے، اس صورت سے ہمارے لیے کیا سبق ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلا اور بنیادی پیغام تو اللہ پر کامل بھروسہ ہے، توکل۔ حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ لگیں، دشمن کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اصل مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے، جیسے حضرت عبد المطلب نے کر کے دکھایا۔ جی۔ دوسرا سبق تکبر کا انجام ہے، طاقت کا، عہدے کا، کسی بھی چیز کا غرور، خاص طور پر جب وہ اللہ کی نشانیوں کے مقابلے میں ہوں تو اس کا انجام تباہی ہے۔ ابراہہ کی مثال سامنے ہے۔ صحیح۔ تیسرا اہم نکتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مدد کے لیے ایسے ذریعے استعمال کر سکتا ہے جو انسان کی سوچ سے بھی باہر ہوں۔ جیسے وہ پرندے اور کنکریاں؟ بالکل، کون سوچ سکتا تھا؟ یہ اللہ کی قدرت کاملہ کا ثبوت ہے۔ واقعی یہ واقعہ اور یہ صورت بہت گہرے سبق سمیٹے ہوئے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک بادشاہ کا تکبر خاک میں ملا، کیسے اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کی، اور کیسے قرآن نے اسے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ جی، خلاصہ یہی ہے کہ ایمان کی طاقت، اللہ پر توکل کی اہمیت اور تکبر کا برا انجام۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ اور عقیدے میں ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مشکل ترین حالات میں بھی اللہ کی مدد سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جاتے جاتے ایک بات ذہن میں آ رہی ہے۔ یہ کہانی ہمیں دکھاتی ہے کہ کیسے ایک بہت بڑی مادی طاقت یعنی ابرہہ کی فوج اللہ کی مداخلت کے سامنے بے بس ہو گئی۔ تو یہ جو اصول ہے کہ بڑی سے بڑی رکاوٹوں کے سامنے بھی ایک اعلیٰ طاقت پر یقین رکھنا، بھروسہ رکھنا، کیا یہ صرف ایک پرانی کہانی یا مذہبی سبق ہے؟ یا آج کے دور میں ہمیں جو مختلف چیلنجز درپیش ہیں، چاہے وہ ذاتی سطح پر ہوں یا اجتماعی سطح پر، کیا اس اصول کی کوئی عملی اہمیت ہو سکتی ہے؟ اس پر غور کیا جا سکتا ہے۔